ایران نے اسرائیل پر 200 کے قریب ڈرون اور میزائل فائر کر دیے۔ اسرائیلی فوج اور امریکہ کی جانب سے کئی ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملے کی باضابطہ تصدیق کی۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے حملہ کیا ہے۔ 200 ڈرونز اسرائیلی علاقوں تک پہنچے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔ عرب میڈیا کے مطابق یمن کے حوثیوں اور حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ امریکی صدر چھٹیاں مختصر کر کے واپس وائٹ ہاؤس پہنچے۔ امریکی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کی صدارت کے دوران کہا، اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارا عزم آئینی ہے۔ سعودی عرب نے بھی خطے میں بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ اور فرانس کے اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتارس نے بھی ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انتونیو گوتارس نے فریقین پر فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فوجی کارروائی مشرق وسطیٰ میں بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ اسرائیل کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ دمشق پر حملے کے بعد ایرانی کونسل خانے پر حملے کا جواب دیا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر 200 کے قریب ڈرون اور میزائل فائر کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج اور امریکہ کی جانب سے کئی ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملے کی باضابطہ تصدیق کی۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے 200 ڈرونز اسرائیلی علاقوں تک پہنچے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔ عرب میڈیا کے مطابق یمن کے حوثیوں اور حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن چھٹیاں مختصر کر کے واپس وائٹ ہاؤس پہنچے۔ امریکی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کی صدارت کے دوران کہا، اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارا عزم آئینی ہے۔ سعودی عرب نے بھی خطے میں بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ اور فرانس کے اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتارس نے بھی ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انتونیو گوتارس نے فریقین پر فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فوجی کارروائی مشرق وسطیٰ میں بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ اسرائیل کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر حملے کا جواب دے دیا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 200 کے قریب ڈرون اور میزائل فائر کر دیے۔ اسرائیلی فوج اور امریکہ کی جانب سے کئی ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملے کی باضابطہ تصدیق کی۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے 200 ڈرونز اسرائیلی علاقوں تک پہنچے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔ عرب میڈیا کے مطابق یمن کے حوثیوں اور حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن چھٹیاں مختصر کر کے واپس وائٹ ہاؤس پہنچے۔ امریکی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کی صدارت کے دوران کہا، اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارا عزم آئینی ہے۔ سعودی عرب نے بھی خطے میں بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ اور فرانس کی جانب سے بھی اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتارس نے بھی ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انتونیو گوتارس نے فریقین پر فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فوجی کارروائی مشرق وسطیٰ میں بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اسرائیل کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے۔
अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का जवाब दे दिया गया है। ईरान ने इसराइल पर 200 के करीब ड्रोन और मिसाइल फायर कर दिए। इसराइली फौज और अमेरिका की जानिब से कई ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने इसराइल पर हमले की बाज़ाब्ता तस्दीक की। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइली दफाई तनसीबात को निशाना बनाया है। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फजाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि ईरान के 200 ड्रोन इसराइली इलाकों तक पहुंचे। इसराइली फौजी तर्जुमान ने कहा कि ईरानी ड्रोन से जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा है। अरब मीडिया के मुताबिक यमन के हौसियों और हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर हमलों में तेजी आ गई है। अमरीकी सदर छुट्टियां मुख्तसर करके वापस व्हाइट हाउस पहुंचे। अमरीकी सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की सदारत के दौरान कहा, इसराइल की सलामती के लिए हमारा अज़म आईनी है। सऊदी अरब ने भी खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। बरतानिया और फ्रांस के इसराइल पर ईरानी हमले की मज़म्मत की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इज़हार किया। एंटोनियो गुतेरेस ने फ्रीकैन पर फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए कहा कि फौजी कार्रवाई मशरिक़ वस्ता में बड़े तसादुम का बाइस बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। इसराइल की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया है। दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का जवाब दे दिया गया है। ईरान ने इसराइल पर 200 के करीब ड्रोन और मिसाइल फायर कर दिए। इसराइली फौज अमेरिका की जानिब से कई ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने इसराइल पर हमले की बाज़ाब्ता तस्दीक की। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइली दफाई तनसीबात को निशाना बनाया है। गोलान की पहाड़ी और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फजाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि ईरान के 200 ड्रोन इसराइली इलाकों तक पहुंचे। इसराइली फौजी तर्जुमान ने कहा कि ईरानी ड्रोन से जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। अरब मीडिया के मुताबिक यमन के हौसियों और हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर हमलों में तेजी आ गई है। अमरीकी सदर जो बाइडेन छुट्टियां मुख्तसर करके वापस व्हाइट हाउस पहुंचे। अमरीकी सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की सदारत के दौरान कहा, इसराइल की सलामती के लिए हमारा अज़म आईनी है। सऊदी अरब ने भी खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। बरतानिया और फ्रांस के इसराइल पर ईरानी हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इज़हार किया। एंटोनियो गुतेरेस ने फ्रीकैन पर फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए कहा कि फौजी कार्रवाई मशरिक़ वस्ता में बड़े तसादुम का बाइस बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। इसराइल की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया है। दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का जवाब दे दिया गया है। ईरान ने इसराइल पर 200 के करीब ड्रोन और मिसाइल फायर कर दिए। इसराइली फौज और अमेरिका की जानिब से कई ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया।